شہادت ہے جن کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کان میں اذان دی اور جن کی گھٹی جو تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جب گیا تو اس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں یوں کر کے انگلیاں پھیر کے کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں رکھی ہوئی تھی، وہ یوں چوس رہے تھے جیسے کھجور آدمی منہ میں ڈال کے اس کی گٹھلی کو چوستا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی، اس ہستی کا تعارف یہ ہے، یہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ فرزند زہرہ بطول راکب دوش رسول ہیں، یہ نور دیدہ مرتضیٰ ہیں، یہ ان کے والد حیدر کرار ہیں اور خود یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ برادر سید الشہداء ہیں اور یہ خود سید الاسقیاء ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے پاس بھی جو کوئی سائل آیا انہوں نے زندگی بھر کبھی نہ نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات آپ اپنے وسائل سے بڑھ کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ کہا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا خود سائل ہوں، میں کسی سائل کو کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، پھر ان کے نانا خود مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، روح کائنات، جان کائنات، اور ان کی آغوش میں انہوں نے جو پرورش پائی ہے، اور پھر ان کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ناظرین کرام ان کی ہمشیرہ وہ تھیں جن پہ قیامت تک خطابت بھی ناز کرتی رہے گی اور جرت بھی ناز کرتی رہے گی، شجاعت بھی ناز کرتی رہی، بہادری بھی ناز کرتے رہی، صبر بھی ان پہ ناز کرتا رہے گا، حق گوئی بھی ان پہ ناز کرتی رہے گی۔ یہ ان کی ہمشیرہ تھی ناظرین کرام۔ اور ان کے والد باب العلم، شیر خدا، فاتح خیبر، ناظرین کرام یہ تھے، اور جن کے بھائی جو تھے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ ناظرین کرام، 25 حج پیدل کیے، گھوڑے بھی ساتھ تھے، اونٹ بھی ساتھ تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا اللہ کے گھر جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں سوار ہو کے جاؤں، اس لیے میں پیدل جانتا ہوں۔ ناظرین کرام، ان کا علم، ان کی سخاوت، ان کا زہد و ورع، ان کا تقویٰ، اور باوجود اس کے آپ کو معلوم تھا کہ مجھے شہید کس نے کیا ہے، کس نے مجھے زہر دیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ آج امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ ان کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو میرے اسکالر ہیں، پہلے میرے اسکالر سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری، اور دوسرے روحانی شخصیت اہل بیت اطہار جن کا خاص مضمون ہے جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ جی پروفیسر اعظم صاحب، سیدنا امام حسن کچھ تعارف میں نے کرا دیا، اشارے میں نے کر دیے، ان کا نام بھی جنت سے آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج ہم جس ہستی کو اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ان کو مرکز پرکار عشق کہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بر صغیر کے نامور اسکالر انہوں نے کہا تھا کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جن کو اتنی بڑی بڑی ہستیاں ان الفاظ سے ٹریبیوٹ پیش کریں، یقیناً ان کا مقام بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جیسا کہ آپ نے بیان کیا، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ آ کے یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا نواسہ دکھاؤ، بلکہ آپ کہتے ہیں ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ ما سمیتہ ہو، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تو چونکہ انہیں جنگ سے، شجاعت سے، بہادری سے اس سے زیادہ لگاؤ تھا، انہوں نے کہا جی میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، امرت ان اغیر اسمہ، فرمایا یہ میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ اس کا نام بدل دیں اور وہ نام رکھیں جو ہم نے آج تک
آسمانوں پہ بچا کے رکھا ہوا تھا، ان کا نام نامی اس میں گرامی میں حسن رکھ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام جو تھا وہ حسن تجویز اچھا، کیا۔ جنت سے ایک ٹکڑا آیا، بڑی شنیل قسم کا کوئی خاص کپڑا تھا، جی بالکل، اس پہ کندھا ہوا تھا، اس پہ کندھا ہوا تھا، اور نہ صرف ان کا نام بلکہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی۔ اور آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہستیاں ہیں، سو ان کی ساری چیزیں بھی سلیکٹڈ ہیں، ساری چیزیں بھی سلیکٹڈ ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، ان سب کا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے پہلا مصداق حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی پیر صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، مسجد نبی سے نکلے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں، گود میں اٹھا لیا اور دیکھ کے مخاطب ہوئے حضرت علی کی طرف اور کہا علی مجھے قسم ہے اپنے باپ کی، یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مجھے لگتا ہے یہی وجہ تھی کہ جناب قاسم جو تھے وہ بھی اہل بیت اطہار میں چاند تھے، وہ بالکل ان کو کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا چاند۔ جی بہت خوبصورت جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کفار مکہ جب دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، تو کفار مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر یعنی مقتول نسل کا طعنہ دینا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرما کر اپنے حبیب علیہ تحیت و تسلیم کو عطائے خیرات و برکت، عطائے معجزات، کوثر، جنت کی نہر، یہ ساری بشارتیں، اور اسی میں ان شانیہ کا ہوا الابتر جو آخری آیت ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بابرکت نسل عطا فرمائے گا جو قیامت تک حفاظت الہیہ میں رہے گی، اور نہ صرف قیامت تک نسل پاک حفاظت میں رہے گی بلکہ بعد از قیامت جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام نسب منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب قیامت کے دن بھی یوم حشر بھی محفوظ رہے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر تشریف لائے، وہ پہلی ہستی ہیں آپ کی ذات مبارک جن کو اللہ نے تفسیر اول بنا کر بھیجا۔ یہ چیز بہت زیادہ میں عرض کروں گا پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی اہم اور توجہ کے لائق ہے کہ چونکہ تمام بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے وہ اولادیں عطا فرمائیں جو ان کے بعد نبی تھیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اور ایک حضرت ماریہ کے بطن سے حضرت ابراہیم عطا فرمائے، اور تینوں عطا کر کے واپس لے لیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ناظرین کے لیے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تینوں بیٹے عطا کر دیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے انتقال پر اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر یہ زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے۔ اگر حضور کی ختم نبوت کی عظمت یہ ہے کہ حضور کو اولاد نرینہ عطا کر کے واپس لے لی جاتی ہے کہ اگر یہ نبی نہ بنے تو انبیاء بنی اسرائیل کی سبقت ظاہر ہوتی ہے، اور اگر یہ نبی بنے تو ختم نبوت پہ حرف آتا ہے۔ جب حضور کو اولاد نرینہ عطا کر کے واپس لے لی جاتی ہے تو ختم نبوت کی عظمت بارگاہ رب العزت میں اتنی ہے، اور حضور شان خاتم النبیین پر اس عظیم مقام پر فائز ہیں، کسی ایرے غیرے کو تاج پر اولاد بھی قربان کر دی، اولاد بھی قربان کر دی، اور اللہ نے پسند اسی بات کو کیا۔ تو کسی ایرے غیرے کو یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے؟ جی آپ کا عظمت کردار آپ کی، یعنی کہتے ہیں کہ عبادت اتنی آپ فرماتے تھے کہ وہ جو مصلی تھا وہ بھیگ جاتا تھا۔ بالکل غازی صاحب ایسے ہی ہے۔ عبادت تو گھٹی میں شامل تھی نا جی، ان لوگوں کی گھٹی میں شامل تھی۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر ہمیشہ شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ جو شہد آپ چکھتے تھے تو وہ ساری عبادت، وہ ساری روحانیت اس طرف سے منتقل ہوئی تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ رات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ ہر جمعہ کی رات کو جو ہے نا، یا جمعہ کے دن میں وہ سورہ کہف پڑھی جائے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات سورہ کہف کی اتنے سوچ سے تلاوت کرتے تھے کہ سب اہل خانہ جو ہے وہ بڑے اشتیاق سے سنا کرتے تھے۔ قاری قرآن ہے، قاری قرآن تھے بہت بڑے۔ کمال ہے، یہ اس طرح قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے بھائی جو ہے وہ نیزے پہ قرآن حکیم۔ ظاہر ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اپنی اطرت، تو یہ تو لازم و ملزوم تھے نا، قرآن کو
اگر اطرت نے نہیں پڑھنا تو پھر اور کس نے پڑھنا ہے؟ انہیں نے تو ان کے معنی و مفاہیم سمجھائے ہمیں. بلکہ یہاں پر مجھے ملا علی قاری علیہ الرحمہ یاد آ رہے ہیں جو ساری زندگی حرمین شریفین میں مکہ معظمہ کے امام رہے. ہمارے ہاں آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ امام کعبہ, تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے, اور بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کا ایک قول, یہ عمدۃ القاری والے جنہوں نے اپنا بلکہ اس کی مرقات کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے, مشکات شریف کی شرح المرقات جو ہے, تو وہ ان کا ایک قول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں انہوں نے نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی نا, تو اللہ رب العالمین نے اس کے صلے میں آپ کی نسل پاک کو جو فیضان عطا کیا وہ یہ تھا کہ غوثیت کبریٰ ہمیشہ کے لیے آپ کی نسل میں رکھ دی گئی. امام حسن پہلے آپ غوث اعظم ہیں, پہلے غوث اعظم, قطب اعظم. اس کے بعد درمیان میں آ کے امت میں حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث الثقلین, اور پھر جب قیامت آئے گی تو امام مہدی علیہ السلام وہ بھی آپ ہی کی نسل میں سے ہوں گے. تو غوثیت کبریٰ جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور کیوں نہ ہو, ایک دن سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ نے دونوں شہزادوں کی انگلیاں پکڑی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحلہما, اپنے فیوزات کی کچھ خیرات ان بچوں کو بھی تو عطا کیجئے نا. تو آپ نے پیار سے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھا کے کہا, فاطمہ نحلتہ, یہ جو امام حسن ہے نا میں اس کو عطا کر رہا ہوں المہابۃ والحلم, اپنی ہیبت, سیادت, عظمت اور اپنا حلم اور برداشت اس کو عطا کر رہا ہوں. اور اس برداشت کا غازی صاحب یہ ذرا آپ پھر وہ مروان والی بات آ گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پہلو دیکھیے کہ مروان جو ہے جس نے ساری زندگی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرنے میں, ستانے میں, ان کو بار بار زہر دلوانے میں, سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی یعنی انتہا کر دی, اس نے انتہا کر دی. لیکن جب آپ کا وصال پاک ہوتا ہے تو وہی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, اور امام حسین اس کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ الیوم تبکی, آج تو رو رہا ہے, وتجرؤ ما تجرؤ, ساری زندگی میرے بھائی کو جو تم نے ظلم کیے ہیں, ستایا ہے, تو وہ تم نے کیا کیا. تو اس کا آگے سے جواب تھا کہ حسین بات یہ ہے کہ فالتہ ذالک کلہ ما ھذا الذی احمل من ھذا الجبل, فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس بندے کے ساتھ کیا تھا جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ حلم اور برداشت والا تھا, زیادہ حلم اور برداشت والا. دیکھا آپ نے محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو یہ ٹانگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں, اس طرح چکر لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسا پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اپنی زبان پاک ایسے نکالتے, تو امام حسن پکڑنے لگتے تو حضور صلی منہ کے اندر زبان پاک لے جاتے, پھر ایسے کرتے. یعنی یہ جو کھیل کا ہے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے آج کے دور میں کہ اپنی اولادوں سے, اپنے نواسوں سے, اپنے پوتوں سے یہ پیار کرنا چاہیے. جی, یہ پیار کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب اس طرح اپنی اولاد سے پیار کیا جائے گا تو بچے پوری زندگی اپنے والدین کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوگا, اور وہ کسی دوسرے کی تربیت اور اثر لینے سے کی بجائے اپنے والدین کا اثر, ان کی گفتگو کا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں شہزادوں سے والہانہ پیار کئی جہتوں سے ہے. ایک جہت تو وہ ہے کہ حضور کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ ان پہ قربان ہوئے اور اللہ نے ان کو حضور کے بیٹوں کی مثل بنایا. دوسری جہت ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصیت اور شانیں اتنی عطا فرمائیں, ان شانوں کو اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو انسان جو ہے وہ رہنمائی کے بہت سے پہلو اس میں سے ملتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہی وہ پہلی شخصیت ہیں, وہ پہلے عظیم المرتبت انسان ہیں جن کے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور جن کی نانی جیسے آپ فرمایا کرتے ہیں, کہا کرتے ہیں, مسلمہ اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں, والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, بابا حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں. اب ایک خصوصیت آپ کی یہ, دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا, 2 بکرے ذبح کر کے وہ خیرات کیے اور سر کے بال مبارک اتار کر ان کے برابر چاندی خیرات کی. یہ ہمیں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو سر کے بال اتروانے بچے کے, نوزائیدہ بچے کے 7ویں دن,
مسنون ہے 7ویں دن، اور عقیقہ بھی حضور علیہ السلام نے 7ویں دن کروایا. اور پھر چاندی خیرات کرنا، آج کل موجودہ دور میں جو قیمت چاندی کی چل رہی ہے، میں نے اندازہ لگایا 500 روپے کے قریب اس کا وزن جو ہے وہ بنتا ہے. اتنے پیسے اس نیت سے خیرات کرنا کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کی ذات بابرکات سے ہی امت کو عقیقہ کے مسائل معلوم ہوئے کہ بچوں کا عقیقہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. ناظرین کرام، امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ان کا شعر یاد آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ نوری وجود جی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور یہ پھول دنیا کا نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرے حسین جو ہیں یہ تو جنت کے پھول ہیں. اور آپ کے القابات میں سے ریحانۃ النبی. سبحان اللہ. آج تک ہمیشہ باپ دادا اپنے بچوں کو پیار میں چومتے تو دکھائی دیتے تھے لیکن سونگتے دکھائی نہیں دیتے. واہ واہ واہ. یہ دنیا نے منظر پہلی بار دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے. اور صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے چومتے تو دیکھا ہے لیکن یہ سونگنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس امت کو جو لوگوں نے ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے نا کہ الگ الگ چیز پہ اون کر لو کہ صحابہ میرے ہیں اور اہل بیت تمہارے، نہ صحابہ اہل بیت سب کے ہیں، سب کے ہیں. اور صحابہ نے کتنی محبت کی ہے امام حسن امام حسین، بالکل ایسے ہی، ان کا احترام کتنا کیا ہے. میں کہتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر کو کہیں کہ تمہارا باپ اس کے باپ جیسا ہے، تمہاری ماں اس کی ماں جیسی ہے، تمہاری دادی اس کی دادی جیسی ہے، تمہاری نانی اس کی نانی جیسی ہے، بے شک تمہارے نانا اس کے نانے جیسے. اور بلکہ جب صحابہ دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بڑھ کے عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے عزت دیتے ہیں. جب ان کے باری آتی ہے تو وہ ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو ان کو کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ افروز کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے آ گئے. آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے دائیں کندھے پہ بٹھا لیا، اور حضرت امام حسین کو اٹھایا اور بائیں کندھے پہ بٹھا لیا، اور کندھوں پہ بٹھا کے یہی کوئی 2 3 4 سال عمر ہے، کندھوں پہ بٹھا کے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سامنے بٹھا کے. اب میں کبھی کبھی تصور میں سوچتا ہوں کہ یہ ڈیمانسٹریشن کتنی خوبصورت ہوگی اور صحابہ کرام نے کتنا اس دن جو ہے وہ کیف سمیٹا ہوگا اور لطف لیا ہوگا. بٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم، صحابہ کرام میں تمہیں خبر نہ دوں آج اس بندے کی کہ بخیرکم جدا و جدتا، جو دادا اور دادی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے. اللہ. امن و امتن، جو اپنے چچا اور پھوپھو کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے. خالن و خالتن، جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے. ابن و امن، جو تم میں ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. وہ سب 8 رشتے گنے، 8 رشتے گنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں نا، یہ دونوں ہستیاں ہیں، ذرا سنو ان کا دادا کون ہے، ان کی دادی اماں کون ہے، ان کے سب کے نام لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، حضرت علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ تک. اور نام لے کے جو آگے آپ نے جملے کہے نا وہ میں ناظرین کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، پھر سنانا چاہتا ہوں، ایمان کو ذوق ملے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ 8 رشتے جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ، ومن احبہما ہوا فی الجنہ. 8 وہ اور 2 ڈال کے 10 بیان کر کے نا فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، اور جو ان سے پیار کرے گا فرمایا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے. تو ہم یہ آج کا جو ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کی ارواح پاک کو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، ان کے غلام بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں الحمدللہ. بلکہ غیر صاحب یہ در حقیقت وہ جو حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سٹیپ بیان کیے. فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان. اچھا جی پیر صاحب، ان کی شہادت کیا وجہ ہے؟ یہ تو حلم اتنا تھا، انکساری تھی، عجز تھا، لوگوں پہ اتنے شفیق تھے، مہربان تھے، ان کو شہید کرنے کا کیا تھا؟ یہ تو خلافت بھی ان کی 6 ماہ جو ہے خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو
ان کو شہید کیا۔ محبت پہ ایک بات عرض کر دوں، جامع ترمذی کی باب المناقب کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ ان سے محبت کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ جی یہ بیان یہ کر بہت دیا۔ اہم بات ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات مبارک جو ہے وہ چونکہ اہل بیت کے عظیم ترین فرد تھے، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد تمام لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے، مرکز محبت تھے، اس سبب سے کہ ان کی ذات والا شان جو ہے وہ ارباب اقتدار کے لیے کچھ انہیں کھٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ حالانکہ آپ بالکل جب آپ نے دیکھا کہ عہد نبوت حضور نے جس خلافت کی بشارت دی تھی 30 سال وہ جب ختم ہو گیا ہے تو آپ دستبردار ہو کر بالکل الگ ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ کی جو ذات کی مرکزیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اسی طرح لوگوں کی محبتوں کا لوگوں کے دلوں میں حکومت اسی طرح لوگوں کی محبتوں کا مرکز آپ کی ذات اسی طرح تھی۔ اس وجہ سے وہ ذات پاک جو ہے وہ چونکہ کھٹکتی تھی کہ یہ اتنی زیادہ محبت ہے، کسی وقت بھی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، اور مروان اس میں پیش نظر آتا ہے جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے بھی، دلوانے کے حوالے سے بھی مروان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت پھر آپ نے فرمایا کیا؟ پتہ تو آپ کو لگ گیا ہوا تھا جب وہ آپ کا خون نکل رہا تھا، اندر سے پوٹیاں نکل رہی۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب استفسار کیا، نام پوچھنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں میرا گمان ہے، خیال ہے، اگر وہ شخص نہ ہوا تو میرا گمان جو ہے، خیال جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، اور اگر وہی شخص ہے تو اللہ رب العزت بہترین انتقام لینے والا ہے۔ میں اپنے اس انتقام کو اپنے پاک پروردگار کے سپرد کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ اہل بیت اطہار کا ذکر اور ان شہزادوں کا ذکر جن کو دیکھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ حسن سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت نصیب ہو، اللہ کی محبت انہیں نصیب ہو، انہیں چاہیے امام حسن علیہ السلام سے محبت اور عشق کریں، پھر دیکھیں کہ کیسی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ذکر ان ہستیوں کا جیسے میں عرض کر رہا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں پہ اپنے مزار مقدس میں جو ہے نجف اشرف میں کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب ان کا ذکر، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ جنت البقیع میں کتنی خوش ہوتی ہوں گی۔ جی نظامی صاحب، جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اس گھرانے میں جنم لیا جو جان ایمان ہے اور روح ایقان ہے، سبحان اللہ، اور مرکز معجزات و کرامات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کون سی دنیاوی نعمت اور کون سا دینی مرتبہ ایسا نہیں ہے جو اس گھر کو حاصل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو غازی صاحب بالکل دین اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سبحان اللہ، منشاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن ہستیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری قرابت بھی ہے اور باطنی قرابت بھی ہے، اور آپ کی محبتوں کا مرجع رہے ہیں جو شخصیات، ہمارے لیے تو وہ عین دین ہے، ٹھیک، حقیقت یہ ہے۔ ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جوانان امت کا سردار قرار دیا، اپنے لیے راحت جاں قرار دیا، نور چشم قرار دیا، تو ان کے مدارج کا اور ان کے کمالات کا ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو حصول سعادت ہے، حصول برکت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری نوجوان نسلوں تک یہ باتیں پہنچیں اور وہ اپنے اکابر کو پہچانیں۔
واہ، اور حتی الامکان ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا دینی تقاضا بھی ہے. حضرت امام حسن جو ظاہراً بھی یوں کہنا چاہیے کہ تصویر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی غازی صاحب کیا عالم ہوگا اس جمال کا. وہ کہتے ہیں نا جی ترا کشیدہ و دست از قلم کشیدہ خدا. آپ کی تصویر بنانے کے بعد خدا نے پھر ہاتھ چھوڑ اٹھا دیا. لیا. واہ واہ. بس صورتی کہ توئی کمتر آفریدہ خدا. جیسی شکل و صورت آپ کی بنائی ایسی پھر خدا نے نہیں بنائی. تو اس شباہت سے اور اس جمال و کمال سے حصہ ملا ان دونوں بھائیوں کو. دیکھیں نا وہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا سبحان آئینہ، اللہ، سبحان نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ تو سچا ہی رب نے پار چھڑیا سبحان اللہ. جنہیں وچ محمد نو ٹالیا ہے صلی اللہ اور علیہ غازی صاحب جو اہل عشق ہیں ان سے مخفی نہیں ہے کہ محبوب کی شباہت ظاہری کا ایک ذرہ بھی جس میں ہو تو عاشق اسے کس نظر سے دیکھتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا چشتیوں والی بات کر دیا. اور اگر وہ کمالات ہوں اور اسی سرچشمے سے وہ مستنیر ہوئے ہوں، فیض یاب ہوئے ہوں. وہی نور جی ہاں، رگوں میں دوڑ رہا. بالکل ہائے ایسا. ہائے ہائے. غازی صاحب اس خاندان کو تو سچی بات یہ ہے جو اہل بیت مقدس ہیں انہیں تو نور الانوار کہنا چاہیے. یعنی جو بانٹتے ہیں قاسم انوار ہیں. تو حضرت امام حسن آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی شخصیت کے جو بار کہ اگر شریعت راستے میں نہ آئی ہوتی تو میں کیا کرتا، طواف کرتا کہ سجدہ کرتا. سجدہ. سبحان اللہ. میں ان کی تربت مبارک کو سجدے پیش کرتا، لیکن جس چیز نے روک رکھا ہے وہ آپ سے کی شریعت ہے اور آپ کے احکام ہیں. اس سے عظمت ہے عظمت کہ اس سے دل زیادہ ہوتا ہے. تو دل تو جھکتے ہیں نا. غازی صاحب کی بلا اگر دل نہیں چکیں گے تو وہ دل نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں، دل کا دل سل ہونا ہے. یہی ہے. سل ہے. دل نہیں سل ہے. سل ہے. دل کا دل ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہو. اور غازی صاحب آپ دیکھیں آپ نے یہ ذکر کر دیا تو علامہ جب انتقال فرمایا علامہ نے تو اس سے پہلے ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے ایک وصیت لکھی. اس وصیت میں بقیہ باتوں کے علاوہ ایک یہ بات بھی تھی کہ اہل بیت سے محبت رکھنا. بلکہ غازی صاحب علامہ تو آپ جس چیز کا آگے ابلاغ چاہ رہے ہیں اس میں ایک اہم بات اہل بیت اطہار سے محبت ہے. یقیناً. تو عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شخصیت پاک ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو جب آپ ان کو کھلاتی نا اس طرح چلاتی تو ساتھ فرماتی کہ یہ تو میرے والد گرامی کی تصویر ہے. سبحان اللہ. حسن کا چہرہ آقا دو جہاں کا چہرہ. یعنی بالکل وہی جو شکل و شباہت تھی وہ امام حسن پاک کی شکل و شباہت اس کے اندر جھلکتی تھی. صبح و شام اللہ کے محبوب روز ایک دفعہ تو جاتے تھے. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد آپ غازی صاحب دیکھیں صرف شکل و شباہت ہی نہیں، جو آپ وسلم کی سیرت ہے وہ بھی اس کا ایک نمونہ کمال آپ کو نظر آتا ہے امام حسن پاک کی زندگی کے اندر. آپ کے معمولات پورا آپ کے معمولات، آپ کا ربط و ضبط، آپ کا کس طرح سے لوگوں سے رابطہ، اور جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو آپ نے امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی. غازی صاحب دیکھیں اس میں ایک بڑا کمال کا نقطہ جو ہمارے لیے رہنمائی کا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو اقدام ہے کہ جس وقت ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہونی تھی آپ اس کا دروازہ بند کر دیا. ہمیں آپ کے اس پورے عمل کو اس تناظر میں دیکھنے کے بجائے کہ آپ نے کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کیا، اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کو پورا کیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرا حسن میری امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں. میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب امت پہ اختلاف کا وقت آئے تو امت کو جوڑنا. غازی صاحب ہمیں دو چیزیں کبھی نہیں بھولنی. اگر ہم ان چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں قیامت تک ملت اسلامیہ کی جو اجتماعی زندگی ہے اس پہ ہمیں دو اصول مل جاتے ہیں. پہلا اصول یہ آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ افتراق کا امکان ہوگا، میرا بیٹا حسن موجود ہوگا، وہ کردار ادا کرے گا. آپ نے وہ کردار ادا کیا اور آپ نے صلح کروا دی. جب لوگوں نے آپ پہ اعتراضات کیے تو آپ نے فرمایا میں نے 3 کام کیے ہیں. اس وقت امت کو افتراق کے بجائے اتحاد کی ضرورت تھی، میں نے افتراق کے بجائے اتحاد کو ترجیح دی. تفرقے کو میں نے ختم کیا اور انتشار کو میں نے ختم کیا. اور جس وقت آر اور نار میں سے ایک انتخاب کا وقت تھا میں نے آر کو چنا، نار کو نہیں چنا. سبحان. میں نے امن کو چنا، خون ریزی کو نہیں چنا. یعنی مجھے پتا تھا اس کے نتیجے میں لوگ مجھے کیا کہیں گے. ان سے بڑا بابصیرت کون ہوگا؟ ایک تو یہ اصول ملا. اچھا اس کے ساتھ ایک ریلیونٹ چیز ہے غازی صاحب، امام حسین پاک کا جو آپ کا جو کردار ہے اس کا تذکرہ بھی آپ سے پہلے فرما دیا کہ میری امت پہ فتنے کا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جس وقت میرا بیٹا حسین ہوگا تو میری امت اسے شہید کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. کبھی ایسی سچویشن ہوگی جب آپ نے انتشار کو ختم کرنا ہے
اور کبھی ایسی سچویشن ہوگی جب دین کا تشخص ختم ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس متاثر ہو رہا ہو اور دین کی بنیادی ویلیوز پہ کمپرومائز ہو رہا ہو، پھر حسین کا اسوہ چلے گا۔ جب دین کے اندر اور ملت کے اندر افتراق کے نتیجے میں اغیار کو فائدہ پہنچنے کا نتیجہ اندیشہ ہو، پھر حسن کا اسوہ چلے گا۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ جو دو اسوے ہیں یہ ہمیں دو اصول دے رہے ہیں۔ جب حق کو خطرہ ہے تو پھر آپ نے حسینی کردار ادا کرنا ہے، اور جب ملت کو خطرہ ہے تو حسن کا خطرہ ہے تو پھر جی پروفیسر بسم ناصر۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ دو دریا چلیں گے جو آپس میں ملیں گے۔ تو تفاسیر تو مختلف ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریائے مولا علی شیر خدا، بہادری، سخاوت اور شجاعت کا دریا، ٹھیک، اور دوسرا دریا عفت و طہارت سید عالم کا دریا۔ دونوں چلیں گے، یلتقیان ملیں گے، بینہما برزخن، برزخ نکاح کے ذریعے، لا یبغیان، جی ہاں نکاح کے ذریعے۔ برزخ وہ نکاح ہے جس نے ان کو جوڑا، لا یبغیان دونوں ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کریں گے، محبت سے رہیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلیں گے۔ تو علماء نے اس کی شرح میں بھی لکھا تفسیر کرتے ہوئے کہ اللؤلؤ سے مراد سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور لؤلؤ چونکہ وہ موتی ہے جو اندر سے سبز ہوتا ہے، اس میں لؤلؤ کہہ کے اللہ پاک نے اشارہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی طرف کیا کہ ان کو زہر سے شہید کیا جائے گا۔ والمرجان سرخ ہوتا ہے تو وہ خون حسین کی طرف اشارہ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور دوسرا اگر قرآن کی تفاسیر میں ان کا ذکر دیکھنا ہو تو جہاں پر آیہ مبارکہ اتری اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو حضور علیہ السلام کا مبارک معمول کسی نے دیکھنا ہو، امام طبرانی کو اٹھائیں، امام نسائی کو اٹھائیں، امام ابن ماجہ کو اٹھائیں، امام ترمذی، ساروں نے یہ حدیثیں کثرت سے لائیں کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کے اترنے کے بعد کثرت کے ساتھ سید عالم امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لے لیا، فجللہم بکسا، ایک چادر میں لے لیا، اور پھر دعا فرماتے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں انہیں پاک اور صاف فرما دے۔ اور حضور نے ان کی اتنی تخصیص فرمائی کہ امام ترمذی حدیث صحیح لائے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے تو ایک بار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق ہوا کہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک کھینچ لی، فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تم اپنی جگہ پر ہو، تم بھلائی پر ہو، لیکن یہ دعا صرف ان کے لیے ہے۔ اس آیت کی شرح میں سارے مفسرین ان احادیث کو مختلف طرق سے لائے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیار فرمایا، اور آقا دو جہاں ان دونوں کو شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور فرماتے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، میرے مولا تو محبت کر اس سے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو۔ حضور علیہ السلام ان کو کہتے کانا یشمہما ویدمہما، ان کو حضور سونگتے تھے، ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، فرماتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ جنت یہ دنیا میں میری خوشبو ہیں، اور پھر فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مگر غازی صاحب ایک بات بہت قابل غور ہے اور دکھ والی ہے کہ امت نے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے مرتبے کو پہچانا نہیں، اور ایسی ایسی غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر دیں جو ان کی شایان شان نہیں۔ آج یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ بہت اچھا۔ مثلاً آپ کے حوالے سے یہ بات مشہور کر دی کہ بہت زیادہ نکاح کیے آپ نے، یہ اور طلاق دیتے تھے، نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، بڑے سینکڑوں تک تعداد بتا دیں، سینکڑوں تک پہنچا دی۔ کیا کوئی جنتی نوجوانوں کا سردار جو میرے مصطفیٰ کی خوشبو ہے ایسا کام کر سکتا ہے؟ میں نے ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری 25 حج پیدل کرے، سبحان وہ کوئی سینکڑوں میں نکاح کر رہا ہوگا؟ عبادات، زہد و ورع، حضور کا کردار، مروان حضور کا جیسا اخلاق، ظالم جو ہے وہ بھی ان کے زہد، تقوی، علم کی تعریف کر اور رہا ان کے ہے، صبر کی، پہاڑ جیسا اس کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ جتنا میں نے اس بندے کو تنگ کیا ہے، اگر میں اس پہاڑ کو تنگ کرتا وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ یہ حالت یہ تھی کہ مسجد میں جب یہ شہزادے تشریف لے آتے مسجد میں تو وہ خطبہ جمعہ دیتا، ان کے سامنے ان کے والد گرامی پر سب و شتم کرتا۔ حضور علیہ السلام کا دل تو روزہ انور میں دکھتا ہوگا۔ ان دونوں شہزادوں کا حال یہ تھا، دیر تک سیدہ عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے، اور جب اقامت کی آواز آتی آ کے مسجد میں آتے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ جی حضور، وہ جو فرمایا گیا نا کہ جی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اچھا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری اطرت ہے، اور پھر میری سنت بھی فرمائی، تو پھر یہ بھی کہا کہ میری اہل بیت سفینہ نجات ہیں، سفینہ نوح ہے، اچھا، جو ان سے متوسل ہو گیا وہ چلا گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی غازی صاحب، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ظاہری شباہت امام حسن پاک کے اندر نظر آتی ہے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور آپ کا جو اسوہ ہے وہ بھی منعکس ہوتا نظر آتا ہے. کسی کو کبھی نہ نہیں کہتے کہ جو سائل آیا. سائل نہ کرنے کا یہ عالم آپ طواف فرما رہے ہیں, ایک حاجت مند آ گیا اور اس نے کہا مجھے میرا یہ مسئلہ ہے, میری یہ ضرورت پوری فرمائے. آپ نے طواف ادھورا چھوڑ دیا اللہ, اور اس کے ساتھ چل پڑے, اس کا مسئلہ حل کیا. اسی دوران طواف میں کوئی آپ کا مخالف, آپ سے عناد رکھنے والا شامل تھا. اس نے کہا یہ حسن نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے نانا کی حدیث پاک یاد ہے, جو کسی حاجت مند کی حاجت روا کرے اسے اللہ حج کا ثواب بھی دیتا ہے اور عمرے کا ثواب بھی دیتا ہے. میں نے تو طواف کرنے کے ساتھ ساتھ حج اور عمرے کا ثواب لے لیا, طواف کی قضا بعد میں ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں اس حدیث پر عمل اور خلق خدا کا درد کتنا ہے ان کے دل کے اندر. اور آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کبھی ارشاد فرمائی, سین حرم میں بھی کسی نے آ کے کہا عبادت میں ہیں, اس کو ادھورا چھوڑ کے انہوں نے پہلے خلق خدا کی حاجت روائی کی. جتنا آپ کو امیر معاویہ کی طرف سے وظیفہ آتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ سب غریبوں کے پاس, لاکھوں روپے غریبوں پہ خرچ ہوتے تھے. ان کی اپنی زندگی دوسری طرح سادگی کی حامل تھی. اور آپ کا معمول کیا تھا؟ اچھا, جب سائل آتا تھا تو اللہ نے ان کو وہ روشنی عطا کی ہوئی تھی کہ وہ ابھی سوال نہیں کرتا تھا. اس سے پہلے کسی نے کہا نا 10,000 درہم چاہیے, تو انہوں نے ایگزیکٹ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ 10,000 مانگنے آ رہا ہے. انہوں نے اس کو جو تھیلی پکڑائی اس میں 10,000 درہم. سبحان اللہ. بلکہ اس حوالے سے حضرت دادا گنج بخش نے بڑا پیارا واقعہ لکھا کشف المحجوب میں کہ ایک عربی آپ کے پاس آ گیا اور آ کے انتہائی بد زبانی سے آپ سے ہم کلام ہوا اور آپ کی گستاخی کرنے لگ گئے. آپ بڑے تحمل سے سنتے رہے. جب وہ تھوڑا رکا آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے تم کسی پریشانی میں ہو, تم کسی مشکل میں ہو. اس نے کہا میرا یہ مسئلہ یہ. آپ نے فوراً اس کا مسئلہ حل کیا. اس نے کہا حضور میرا مسئلہ کوئی نہیں تھا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا آپ میں برداشت اور تحمل کتنا ہے. آپ کے آل رسول ہونے میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ بلند کردار تھا. آپ کا معمول یہ تھا نماز پڑھتے مسجد میں اشراق کے وقت تک تشریف فرما رہے تھے, معمولات میں, مجاہدات میں, عبادات میں, اور اس کے بعد تمام امہات المومنین کے گھر جاتے, ان سے ملتے, ان کی خیریت پوچھتے اور پھر اپنے گھر آتے. یعنی جو ابھی ذکر ہو رہا ہے نا آپ کی کثرت ازدواج کا, تو جس شخصیت کی معمولات ہی ایسے ہیں وہ پھر سوشل لائف میں کس طرح انٹریکٹ کر سکتا ہے. کرام کے ناموں پہ رکھتے. کربلا میں آپ کے صاحبزادگان نام دیکھیں نا, ابو بکر, ایسے ہی ہے. تو یہ ان کی محبت اور ان کی قربت جو ان کا ایک رحماء بینہم کا مظہر ہے. یعنی یہ جو غازی صاحب قبلہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم, رحماء بینہم کی عملی تصویر کے بجائے اگر مجھے آپ یہ کہیں, تصویر اور تفسیر, اگر مجھے یہ کہنے کی غازی صاحب قبلہ اجازت دیں کہ صحابہ کرام کے اندر یہ وصف موجود ہے, لیکن تمام صحابہ میں اگر یہ وصف کسی میں بدرجہ کمال اور امام حسن ہے, درست, اس لیے تو صلح کروا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. کیونکہ امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. ماؤ ان سے بڑھ کے آپ کی میت میں کون ہے؟ آل بیت اطہار جو ہوئے. تو یہ جو وصف ہے اس کا درجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے امام حسن پاک کی حیات پاک کے اندر, ان کے کیریکٹر کے اندر. تو آپ سراپا رافت و شفقت اور سراپا رحمت تھے اس سوسائٹی کے لیے, اس معاشرے کے لیے. ناظرین اکرام, یہ ذکر پاک ان ہستیوں کا ہے. میرا یقین ایمان ہے اور سب اہل معرفت اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے گنبد خضرا کے وکیل بہت خوش ہوتے ہیں. اور ہماری زندگی کا مقصد اور جو منزل ہے ہماری وہ تو یہی ہے کہ وہ ہم پہ خوش ہو جائے. وہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا. تو یہ ہے اصل میں تو مسلمان مومن کی یہ معراج ہے.